السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا تیسرا والیوم شروع کیا ہوا۔ تیسرے والیوم کا باب جو ہے وہ ہے کتاب قیامت کے احوال اور دوبارہ اٹھائے جانے کا بیان، اور اس میں جو سب چیپٹر ہے وہ ہے حوض اور شفاعت کا بیان۔ حوض اور شفاعت کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 5566۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں جنت میں چل رہا تھا کہ اچانک میں ایک نہر پر پہنچا۔ اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے گنبد تھے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی اعلیٰ خوشبو والی کستوری تھی۔ حدیث نمبر 5567۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہے، اس کے اطراف برابر ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ اچھی، اور اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں۔ جس شخص نے اس سے پی لیا وہ پھر کبھی میدان حشر میں پیاسا نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 5568۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض ایلا اور عدن کے درمیانی مسافت سے زیادہ مسافت والا ہے، اور وہ برف سے زیادہ سفید اور وہ شہد ملے دودھ سے زیادہ شیریں و لذیذ ہے۔ اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں، اور میں دوسرے لوگوں کو اس سے اس طرح دور ہٹاؤں گا جس طرح آدمی لوگوں کے اونٹوں کو اپنے حوض سے دور ہٹاتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ اس روز ہمیں پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہارے لیے خاص نشان ہوگا جو کسی اور امت کے لیے نہیں ہوگا۔ تم میرے پاس اس حالت میں آؤ گے کہ وضو کے نشان کی وجہ سے تمہاری پیشانی اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے۔ حدیث نمبر 5569۔ اور صحیح مسلم کی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ہے، فرمایا، اس حوض میں سونے اور چاندی کے پیالے آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ حدیث نمبر 5570۔ اور صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث ہے جو کہ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں ہے کہ آپ سے اس کے مشروب کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس میں جنت سے دو پرنالے گرتے ہیں، ان میں سے ایک سونے کا ہے جبکہ دوسرا چاندی کا۔ حدیث نمبر 5571۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض پر تم سے پہلے موجود ہوں گا، جو شخص میرے پاس سے گزرے گا وہ اس سے پیے گا، اور جس نے پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں انہیں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی۔ میں کہوں گا یہ تو مجھ سے ہیں، میرے امتی ہیں۔ مجھے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئے کام ایجاد کر لیے تھے۔ میں کہوں گا اس شخص کے لیے مجھ سے دوری ہو جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر لی۔ حدیث نمبر 5572۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کو روز قیامت روک رکھا جائے گا، حتیٰ کہ اس وجہ سے وہ غمگین ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے، کاش کہ ہم اپنے رب کے حضور کوئی سفارشی تلاش کریں تاکہ وہ ہمیں ہماری اس جگہ سے نجات دے دے۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، آپ آدم تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، آپ کو جنت میں بسایا، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کریں حتیٰ کہ وہ ہمیں ہماری اس جگہ سے نجات دے دے۔ وہ کہیں گے، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی اس خطا کو یاد کریں گے جس کا ارتکاب اس درخت کے کھانے سے ہوا تھا، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، بلکہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ وہ نوح کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں وہاں تمہارا سفارش نہیں کر سکتا، اور وہ اپنی اس خطا کو یاد کریں گے جو ان سے لا علمی میں اپنے رب سے سوال کرنے سے سرزد ہوئی تھی، بلکہ تم رحمان کے خلیل ابراہیم کے پاس جاؤ۔ فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں وہاں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے 3 جھوٹوں کو یاد کریں گے جو انہوں نے بولے تھے، بلکہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ کے ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی، ان سے کلام فرمایا اور سرگوشی کے لیے انہیں قریب کر لیا۔ فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ میں وہاں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، اور وہ اپنی اس غلطی کا تذکرہ کریں گے، انہوں نے اس قبطی آدمی کو قتل کیا تھا، بلکہ تم اللہ کے بندے عیسیٰ کے پاس جاؤ جو کہ اس کے رسول ہیں، اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ فرمایا وہ عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے، میں وہاں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، بلکہ تم اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اللہ نے جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ فرمایا چنانچہ وہ میرے پاس
پاس آئیں گے میں اپنے رب سے اس کے حضور آنے کی اجازت طلب کروں گا تو وہ مجھے اجازت دے جائے گی۔ جب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں گا تو سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر جتنی دیر اللہ چاہے گا وہ مجھے اسی حالت میں رہنے دے گا۔ پھر فرمائے گا محمد اٹھو بات کرو، میں تمہاری بات سنی جائے گی، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، آپ سوال کریں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ فرمایا چنانچہ میں اپنا سار اٹھاؤں گا تو میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے تعداد کا تعین کر دیا جائے گا۔ میں دربار الہی سے باہر آؤں گا اور میں انہیں جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا، پھر میں دوسری مرتبہ جاؤں گا اور اپنے رب کے حضور پیش ہونے کی اجازت طلب کروں گا۔ مجھے اس کے پاس جانے کا اجازت مل جائے گی، جب میں اسے دیکھوں گا تو سجدہ ریز ہو جاؤں گا، جس قدر اللہ چاہے گا وہ مجھے اسی حالت میں رہنے دے گا۔ پھر فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ بات کرو تمہیں سنا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، سوال کرو آپ کو عطا کیا جائے گا۔ فرمایا میں اپنا سر اٹھاؤں گا، میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے حد متعین کر دی جائے گی۔ میں بارگاہ رب العزت سے باہر آؤں گا تو میں انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا، پھر میں تیسری مرتبہ جاؤں گا اپنے رب کے پاس جانے کی اجازت طلب کروں گا تو مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت مل جائے گی، جب میں اسے دیکھوں گا تو میں سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ جب تک چاہے گا مجھے اسی حالت میں چھوڑ دے گا۔ پھر فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں بات کریں تمہیں سنا جائے گا، سفارش کریں تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، اور سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ فرمایا میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اور جو مجھے سکھائے گا پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے حد کا تعین کر دیا جائے گا۔ میں بارگاہ رب العزت سے باہر آؤں گا تو انہیں میں آگ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، حتیٰ کہ جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جسے قرآن نے روک رکھا ہو، یعنی جس پر دائمی جہنمی ہونا واجب ہو چکا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرمائے۔ فرمایا اور یہ وہ مقام محمود ہے جس کا اس نے تمہارے نبی سے وعدہ فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 5573۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ اضطراب کا شکار ہوں گے، وہ مل کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اپنے رب سے سفارش کر، وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ وہ ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ کلیم اللہ ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں اس کے اہل نہیں ہوں، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا میں اس کے لیے تیار ہوں، میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت دے دی جائے گی، وہ مجھے حمد کے الفاظ الہام فرمائے گا تو میں ان کلمات و الفاظ کے ذریعے اس کی حمد بیان کروں گا۔ ان کلمات کا اس وقت مجھے علم نہیں، میں ان حمدیہ الفاظ کے ساتھ اس کی حمد بیان کروں گا اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ مجھے کہا جائے گا سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا، اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا رب جی میری امت، چنانچہ کہا جائے گا جاؤ اور جس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے اسے دوزخ سے نکال لو۔ میں جاؤں گا اور ایسے ہی کروں گا، پھر میں دوبارہ رب کے حضور جاؤں گا اور انہی حمدیہ کلمات کے ذریعے اس کی حمد بیان کروں گا، پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو کہا جائے گا محمد اپنا سر اٹھاؤ بات کرو سنی جائے گی، سوال کرو اسے پورا کیا جائے گا، اور سفارش کرو سفارش قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا رب جی میری امت، کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں ذرا یا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکالو۔ میں جاؤں گا اور ایسے ہی کروں گا، پھر میں تیسری مرتبہ لوٹوں گا اور ان حمدیہ کلمات کے ذریعے اس کی حمد بیان کروں گا، پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو کہا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں بات کریں سنی جائے گی، سوال کریں اسے پورا کیا جائے گا، اور سفارش کریں اسے قبول کیا جائے گا۔ میں کہوں گا رب جی میری امت، کہا جائے گا جاؤ اور جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی ادنا ترین ایمان ہے اسے بھی جہنم کی آگ سے نکالو۔ میں جاؤں گا اور ایسے ہی کروں گا، پھر میں چوتھی مرتبہ لوٹوں گا اور ان حمدیہ کلمات کے ذریعے اس کی حمد بیان کروں گا، پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو کہا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں بات کریں سنی جائے گی، مانگیں عطا کیا جائے گا، اور سفارش کریں تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا رب جی مجھے اس شخص کے بارے میں اجازت دے دیں جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور میں اسے جہنم سے نکال لاؤں۔ فرمایا اس کا آپ کو حق حاصل نہیں، لیکن میری عزت، میرے جلال، میری کبریائی اور میری عظمت کی قسم جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا میں اسے اس جہنم سے ضرور نکال لوں گا۔ حدیث نمبر 5574۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت میری شفاعت کے لحاظ سے سب سے زیادہ سعادت مند شخص وہ ہوگا جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں پڑھا ہوگا۔
حدیث نمبر 5575۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا تو اس سے ایک دستی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، جبکہ دستی آپ کو پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانتوں سے ایک باری سے نوچا، پھر فرمایا روز قیامت میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ اس دن تمام لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، سورج قریب ہو جائے گا اور لوگ غم و تکلیف کی انتہا کو پہنچ جائیں گے۔ تمام لوگ کہیں گے کیا تمہیں ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا جو تمہارے رب کے ہاں تمہاری سفارش کرے؟ چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور پھر آگے حدیث سے شفاعت بیان کی اور فرمایا میں جاؤں گا عرش کے نیچے پہنچوں گا تو اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر اللہ اپنی حمد و ثنا کے ایسے کلمات مجھے سکھائے گا جو اس نے مجھے سے پہلے کسی کو نہیں سکھائے ہوئے ہوں گے۔ پھر وہ فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں، سوال کریں، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، اور سفارش کریں، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا رب جی میری امت، رب جی میری امت، رب جی میری امت۔ کہا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان افراد کو جن پر کوئی حساب نہیں ابواب جنت میں سے دائیں دروازے سے داخل کیجیے، حالانکہ انہیں اس کے علاوہ دیگر دروازوں سے لوگوں کے ساتھ گزرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت کے دروازے کی دہلیز کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہجر کے درمیان ہے۔ حدیث نمبر 5576۔ شفاعت سے متعلق حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا امانت اور صلہ رحمی کو چھوڑا جائے گا تو وہ پل صراط کے دونوں کناروں پر کھڑی ہو جائیں گی۔ حدیث نمبر 5577۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ابراہیم میں موجود اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان رب جی انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، جس نے میری اتباع کی تو وہ مجھ سے ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی اے اللہ میری امت میری امت، اور آپ رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور تیرا رب زیادہ جانتا ہے، ان سے پوچھو کہ انہیں کون سی چیز رلا رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا وہی انہیں بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو ہم آپ کی امت کے متعلق آپ کو راضی کریں گے اور آپ کو غمگین نہیں کریں گے۔ حدیث نمبر 5578۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا روز قیامت ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیا دوپہر کے وقت جب مطلع ابر آلود نہ ہو تو سورج دیکھنے میں تم کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ اور کیا 14ویں رات جب مطلع ابر آلود نہ ہو تو تم چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح تم روز قیامت اللہ کو دیکھنے میں تکلیف محسوس نہیں کرو گے مگر جس قدر تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو دیکھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہو۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا ہر امت اپنے معبود کے پیچھے چلی جائے، اللہ کے علاوہ اصنام اور بتوں کی پوجا کرنے والے سارے کے سارے لوگ آگ میں گر جائیں گے، حتیٰ کہ جب صرف اللہ کی عبادت کرنے والے نیک اور فاجر قسم کے لوگ رہ جائیں گے تو رب العالمین ان کے پاس آئے گا اور پوچھے گا تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ہر امت اپنے معبود کے پیچھے جا چکی ہے، وہ عرض کریں گے رب جی ہم نے دنیا میں ان سے علیحدگی اختیار کیے رکھی جبکہ ہم ان کی ضرورت مند تھے اور ہم ان کے ساتھ نہ رہے۔ حدیث نمبر 5579۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ وہ کہیں گے جب تک ہمارا رب ہمارے پاس نہیں آتا تب تک ہماری یہی جگہ ہے، جب ہمارا رب آئے گا ہم اسے پہچان لیں گے۔ اور ابو سعید کی روایت میں ہے کہ وہ فرمائے گا کیا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی نشانی ہے جسے تم پہچانتے ہو؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں، وہ اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا تو ہر وہ شخص جو اخلاص کے ساتھ سجدہ کرتا تھا اس سے اللہ سجدہ کی اجازت دے دے گا، اور جو کسی خوف ریاکاری کی خاطر سجدہ کیا کرتا تھا اس کی کمر کو تختہ بنا دے گا۔ جب وہ سجدہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو وہ اپنی گدی کے بل گر جائے گا، اس کے بعد جہنم پر رکھا جائے گا اور سفارش کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کہیں گے اے اللہ سلامتی فرمانا۔ مومن اپنے اعمال کے مطابق کچھ آنکھ جھپکنے کی طرح، کچھ ہوا کی رفتار کی طرح، کچھ پرندے کی اڑان کی طرح، کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح اور کچھ مختلف سواریوں کی رفتار کی طرح گزریں گے۔ کوئی تو صحیح سلامت نجات پا جائے گا، کوئی زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور کسی کو جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا، حتیٰ کہ مومن جہنم کی آگ سے نجات پا جائیں گے۔ تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حق لینے کی خاطر تم سے زیادہ شدید مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب انہیں روز قیامت اپنے بھائیوں کے
حق کا پتہ چلے گا جو کہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، وہ کہیں گے ہمارے رب، وہ ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے اور وہ حج کیا کرتے تھے، انہیں کہا جائے گا جن کو تم پہچانتے ہو انہیں نکالو، ان کی صورتوں کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا، اور وہ بہت سی مخلوق کو نکال لیں گے۔ پھر وہ کہیں گے ہمارے رب، جن کے متعلق تو نے ہمیں حکم دیا تھا ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں رہا۔ وہ فرمائے گا دوبارہ جاؤ اور تم جس کے دل میں دینار کے برابر بھی خیر پاؤ اس کو نکال لاؤ، اور بہت ساری مخلوق کو نکال لائیں گے۔ وہ پھر فرمائے گا لوٹ جاؤ اور تم جس کے دل میں نصف دینار کے برابر بھی خیر پاؤ تو اس کو نکال لاؤ، وہ بہت ساری مخلوق کو نکال لائیں گے۔ پھر وہ فرمائے گا لوٹ جاؤ اور تم جس کے دل میں ذرا برابر خیر پاؤ اسے نکال لاؤ، وہ بہت ساری مخلوق کو نکال لائیں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے ہمارے رب، ہم اس جہنم میں کسی اہل خیر کو نہیں چھوڑا، سب کو نکال لیا ہے۔ تب اللہ فرمائے گا فرشتوں سے سفارش کی، انبیاء نے سفارش کی اور مومنوں نے سفارش کی، صرف ارحم الراحمین ہی باقی رہ گیا ہے۔ وہ جہنمیوں کی ایک مٹھی بھرے گا اور وہ اس سے ایسے لوگوں کو نکالے گا جنہوں نے کبھی نیکی کا کوئی کام نہیں کیا ہوگا، وہ کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ وہ انہیں جنت کے دروازوں پر بہنے والی نہر میں ڈالے گا، اسے نہر حیات کہا جاتا ہے۔ وہ اس طرح نکلیں گے جس طرح وہ دانہ سیلابی مٹی میں سے اگاتا ہے، وہ موتیوں کی طرح نکلیں گے۔ ان کی گردنوں میں علامات کے طور پر ہار ہوں گے۔ اہل جنت کہیں گے یہ رحمان اللہ تعالیٰ کے آزاد کرتا ہے، اس نے انہیں بلا کسی عمل کے اور کسی نیکی کے جس کو انہوں نے آگے بھیجا ہو جنت میں داخل فرمایا، اور ان کے لیے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہے جو تم نے حد نظر تک دیکھ لیا، اور اس کے ساتھ اتنا اور۔ حدیث نمبر 5500۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے نکالو، انہیں نکال لیا جائے گا، وہ جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے، انہیں نہر حیات میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس سے اس طرح نمودار ہوں گے جس طرح سیلابی مٹی میں دانہ اگ آتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ دانہ شروع میں زرد رنگ کا لپٹا ہوا پودا نکل آتا ہے۔ حدیث نمبر 5581۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم روز قیامت اپنے رب کو دیکھیں گے؟ انہوں نے ابو سعید سے مروی حدیث کا مفہوم بیان کیا، البتہ پنڈلی کھولنے کا ذکر نہیں کیا، اور فرمایا جہنم کے دونوں کناروں پر پل قائم کیا جائے گا، فرمانا اے اللہ سلامتی عطا فرمانا، اور جہنم میں سادان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے، اور ان آنکڑوں کے طول و عرض کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اچک لیں گے، چنانچہ ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جو ہلاک ہو جائیں گے اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کاٹ ڈالے جائیں گے، پھر گرنے سے بچ جائیں گے، حتیٰ کہ جب اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائے گا اور وہ جہنم سے نکالنے کا ارادہ فرمائے گا تو وہ جنہیں اس سے نکالنے کا ارادہ فرمائے گا وہ ایسے لوگ ہوں گے جو یہ گواہی دیتے ہوں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ اللہ کی عبادت کرنے والوں کو نکال لیں، وہ انہیں نکال لیں گے اور وہ انہیں سجدوں کے نشانات سے پہچان لیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے آگ حرام کر دیا وہ سجدوں کے نشانات کی جگہ کو کھائے۔ آگ انسان کے سجدوں کے نشانات کے سوا باقی تمام اعضاء کو کھا جائے گی، اور وہ آگ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ دارین کا وہ جل چکے ہوں گے، پھر ان پر آب حیات بہایا جائے گا، وہ ایسے نمودار ہوں گے جس طرح سیلابی مٹی سے دانہ اگاتا ہے۔ جنت اور جہنم کے مابین ایک آدمی باقی رہ جائے گا اور جنت میں داخل ہونے والا وہ آخری جہنمی ہوگا، اس کا چہرہ جہنم کی آگ کی طرف ہوگا اور وہ عرض کرے گا رب جی میرا چہرہ جہنم سے دوسری طرف کر دے، کیونکہ اس کی بدبو نے مجھے اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے اور اس کے شعلوں نے مجھے جلا دیا ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کیا ایسا تو نہیں کہ اگر میں نے یہ کر دیا تو اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز کا سوال کر دے؟ وہ عرض کرے گا تیری عزت کی قسم نہیں، کوئی اور سوال نہیں کروں گا، اور وہ جو اللہ چاہے گا اللہ کو عہد و میثاق دے گا تو اللہ اس کے چہرے کو آگ سے دوسری طرف پھیر دے گا۔ جب وہ جنت کی طرف منہ کر لے گا اور اس کی رونق دیکھے گا تو جس قدر اللہ چاہے گا وہ خاموش رہے گا تو وہ اس قدر خاموش رہے گا، پھر وہ عرض کرے گا رب جی مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نے مجھ سے عہد و میثاق نہیں کیا تھا کہ تو اس سوال کے بعد کسی اور چیز کے متعلق سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا رب جی میں تیری مخلوق کا سب سے زیادہ بد نصیب شخص نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ فرمائے گا کیا ہو سکتا ہے اگر میں تمہیں یہ طاقت دوں تو اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کا مطالبہ کر دے؟ وہ عرض کرے گا تیری عزت کی قسم ایسا نہیں، میں اس کے علاوہ کسی اور چیز کا تجھ سے مطالبہ نہیں کروں گا۔ وہ اپنے رب کو جو اللہ تعالیٰ چاہے گا عہد و میثاق دے گا۔
تو وہ اسے جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا، اور جب وہ اس کے دروازے پر پہنچ جائے گا تو وہ اس کی تر و تازگی اور اس میں جو رونق و سرور دیکھے گا تو جس قدر اللہ چاہے گا وہ خاموش رہے تو وہ خاموش رہے گا۔ پھر عرض کرے گا رب جی مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ابن آدم تجھ پر افسوس، تو کتنا بڑا وعدہ خلاف ہے، کیا تو نے عہد و میثاق نہیں دیا تھا کہ تو اس چیز کے علاوہ جو میں نے تمہیں عطا کر دی کوئی دوسری چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا رب جی مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہ بنا۔ وہ مسلسل دعا کرتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اس کی وجہ سے ہنس دے گا۔ جب وہ ہنس دے گا تو وہ اسے دخول جنت کی اجازت فرما دے گا اور فرمائے گا تمنا کر، وہ تمنا کرے گا حتیٰ کہ جب اس کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو فلاں فلاں چیز کی تمنا کر، اس کا رب اسے یاد دلائے گا حتیٰ کہ جب یہ سب تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ فرمائے گا یہ جو تو نے تمنا کی تیرے لیے اور تیری ہی اتنی ہی مزید اس کے ساتھ تجھے عطا کی جاتی ہیں۔ اور ابو سعید کی روایت میں ہے اللہ فرمائے گا یہ جو تو نے تمنا کی تیرے لیے ہے اور اس کی مثل 10 گنا مزید عطا کی جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 5500 ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا آدمی وہ ہوگا جو ایک بار چلے گا اور ایک بار منہ کے بل گرے گا اور ایک بار آگ اسے جلسائے گی۔ جب وہ اس آگ سے گزر جائے گا تو وہ اس کی طرف مڑ کر دیکھ کر کہے گا بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے بچا لیا اور اللہ نے مجھے وہ چیز عطا فرما دی جو اس نے اگلوں اور پچھلوں میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اسے ایک درخت دکھایا جائے گا تو وہ عرض کرے گا رب جی مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے سے سایہ حاصل کر سکوں اور اس کے پانی چشمے کے پانی سے پانی پی سکوں۔ اور اللہ فرمائے گا ابن آدم شاید کہ میں وہ تجھے عطا کر دوں، پھر تو اس کے علاوہ کسی اور چیز کا مطالبہ کرو گے؟ وہ عرض کرے گا رب جی نہیں۔ وہ اس سے معاہدہ کرے گا اور وہ اس کے علاوہ اس کی چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا، اور اس کا رب سوال کرنے پر اسے معذور سمجھے گا کیونکہ وہ ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرے گا جنہیں دیکھ کر وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ وہ اس کو اس درخت کے قریب کر دے گا تو وہ اس کے سائے سے سایہ حاصل کرے گا اور اس کے چشمے سے پانی پیے گا۔ پھر اسے ایک اور درخت دکھایا جائے گا تو جو پہلے سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ عرض کرے گا رب جی مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے چشمے کے پانی سے پانی پی سکوں اور اس کے سایہ سے سایہ حاصل کر سکوں، اور میں اس کے علاوہ تو اس سے کوئی اور چیز نہیں مانگوں گا۔ وہ فرمائے گا ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے علاوہ مجھ سے کوئی اور چیز نہیں مانگے گا؟ وہ فرمائے گا ہو سکتا ہے میں تجھے اس کے قریب کر دوں تو پھر تو مجھ سے اس کے علاوہ کوئی اور چیز مانگ لے۔ وہ اس سے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ مانگنے کا وعدہ کر لے گا جبکہ اس کا رب اسے دوبارہ سوال کرنے پر معذور سمجھے گا کیونکہ وہ ایسی نعمتوں کا مشاہدہ کرے گا جنہیں دیکھ کر اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو جائے گا۔ وہ اس کو اس کے قریب کر دے گا تو اس کے سائے سے سایہ حاصل کرے گا، اس کے چشمے پانی سے پانی پیے گا۔ پھر جنت کے دروازے پر اسے ایک اور درخت دکھایا جائے گا جو سابقہ دونوں درختوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ یہ عرض کرے گا رب جی مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے سے سایہ حاصل کروں اور اس کے چشمے سے پانی پیوں، پھر میں اس کے علاوہ تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ وہ فرمائے گا اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے معاہدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے علاوہ مجھ سے کوئی چیز نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا رب جی بالکل ٹھیک ہے، بس یہ پورا فرما دے، میں اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اس کا رب بھی اسے معذور سمجھے گا۔ پھر وہ ایسی نعمتوں کا مشاہدہ کرے گا جنہیں دیکھ کر وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ وہ اس کے قریب کر دے گا، جب وہ اسے اس کے قریب کر دے گا تو وہ اہل جنت کی آوازیں سنے گا تو وہ عرض کرے گا رب جی مجھے اس میں داخل فرما دے۔ وہ فرمائے گا ابن آدم کون سی چیز چاہنے کے بعد تو مجھ سے سوال کرنا ترک کرے گا؟ تو کیا تو راضی ہو جائے گا میں دنیا کے برابر اس کی مثل مزید تجھے عطا کر دوں؟ وہ عرض کرے گا رب جی کیا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہو جبکہ رب العالمین ہو؟ ابن مسعود ہنس دیے اور فرمایا کیا تو مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں کس وجہ سے ہنس رہا ہوں؟ انہوں نے پوچھا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسے۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کس وجہ سے ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے۔ جب اس نے کہا کہ کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے جبکہ تو رب العالمین ہے؟ وہ فرمائے گا میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا بلکہ میں جو چاہوں اس کے کرنے پر قادر ہوں۔ حدیث نمبر 5583 اور صحیح مسلم ہی کی ابو سعید سے مروی حدیث ہے۔ البتہ انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ فرمائے گا ابن آدم کون سی چیز تجھے مجھ سے سوال کرنے سے باز رکھے گی آخر حدیث تک، اور اس میں یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ اللہ اسے یاد کرائے گا فلاں چیز مانگو فلاں چیز مانگو حتیٰ کہ جب اس کی خواہشات ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ جو تو نے مانگا تیرے لیے ہے اور اس سے 10 گنا مزید تیرے لیے ہے۔
فرمایا وہ اپنے گھر میں داخل ہوگا تو حور عین سے اس کی 2 بیویاں اس کے پاس آئیں گی، تو وہ کہیں گی ہر قسم کی حمد و شکر اللہ کے لیے جس نے تجھے ہماری خاطر اور ہمیں تیری خاطر پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ کہے گا جو مجھے عطا کیا گیا ویسا کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ حدیث نمبر 5584۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہوں گے بطور سزا آگ انہیں جلسا دے گی، پھر اللہ اپنے فضل و رحمت سے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، انہیں جہنمی کہا جائے گا۔ حدیث نمبر 5585۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے جہنم کی آگ سے نکالے جائیں گے، ان کا نام جہنمی رکھا جائے گا۔ حدیث نمبر 5586۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جہنمیوں میں سے سب سے آخر پر اس جہنم سے کون نکلے گا اور سب سے آخر پر جنت میں کون داخل ہوگا۔ ایک آدمی سرین کے بال گھسٹ کر جہنم سے نکلے گا تو اللہ فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ آئے گا تو اسے ایسا خیال آئے گا کہ وہ تو بھر چکی ہے، وہ عرض کرے گا رب جی میں نے تو اسے بھرا ہوا پایا ہے۔ اللہ فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے دنیا اور اس کی مثل 10 گنا ہے۔ وہ عرض کرے گا کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے حالانکہ تو بادشاہ ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنس دیا تاکہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جنت کا سب سے کم درجے والا شخص ہوگا۔ حدیث نمبر 5587۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اچھی طرح جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ ایک آدمی کو روز قیامت پیش کیا جائے گا تو کہا جائے گا اس پر اس کے صغیرہ گناہ پیش کرو، اس کے کبیرہ گناہ چھپا رکھو۔ اس کے صغیرہ گناہ اس پر پیش کیے جائیں گے تو کہا جائے گا فلاں دن تو نے یہ کیا اور فلاں دن تو نے یہ کیا۔ عرض کرے گا جی ہاں، وہ انکار نہیں کر سکے گا اور اپنے کبیرہ گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ وہ اس پر پیش کیے جائیں گے۔ اتنے میں اسے کہا جائے گا اپنے ہر برائی کے بدلے تجھے نیکی عطا کی جاتی ہے۔ وہ عرض کرے گا رب جی میں نے اس سے کچھ ایسے کبیرہ گناہ کیے تھے جنہیں میں یہاں دیکھ نہیں رہا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنس دیے حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ حدیث نمبر 5588۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے آخر پر جہنم سے 4 آدمیوں کو نکال کر اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، وہ پھر انہیں جہنم میں لے جانے کا حکم فرمائے گا اور ان میں سے ایک پھر موڑ کر دیکھے گا اور عرض کرے گا رب جی میں تو امید کرتا ہوں کہ جب تو نے مجھے وہاں سے نکال لیا تو پھر تو مجھے اس میں نہیں لوٹائے گا۔ فرمایا اللہ اس کو اس جہنم سے نجات دے دے گا۔ حدیث نمبر 5589۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جہنم سے خلاصی حاصل کر لیں گے تو انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا اور ان کے دنیا کے باہم مظالم حق تلفیوں کا ایک دوسرے سے بدلہ دلایا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ صاف ستھرے کر دیے جائیں گے تو انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ان میں سے ہر ایک جنت میں اپنے گھر کو دنیا میں اپنے گھر کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہوگا۔ حدیث نمبر 5590۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہر شخص کو اس کا جہنم کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا۔ اگر اس نے نافرمانی کی ہوتی تو اس کا ٹھکانہ وہ ہوتا تاکہ وہ مزید شکر کرے، اور اسی طرح جہنم میں داخل ہونے والے ہر شخص کو جنت کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا، اور اگر اس نے اچھے مارک کیے ہوتے تو اس کا ٹھکانہ یہ ہوتا تاکہ وہ اس کے لیے حسرت و افسوس کا باعث ہو۔ حدیث نمبر 5591۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو بلایا جائے گا اور اسے جنت و جہنم کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا جنت والو اب موت نام کی کوئی چیز نہیں، جہنم والو اب موت نام کی کوئی چیز نہیں۔ جنتیوں کی فرت میں جبکہ جہنمیوں کو حز و ملال میں اضافہ ہوگا۔ حدیث نمبر 5592۔ صوبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کا طول و عرض عدن اور بلقاء کے امان کی درمیانی مسافت جتنا ہوگا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے، جس نے اس سے ایک بار پی لیا تو اس کے بعد وہ پیاسا نہیں ہوگا،
وہاں سب سے پہلے فقراء مہاجرین کا دور ہوگا، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، کپڑے میلے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ناز و نعمت والی عورتوں سے کیا کیا ہوگا، نہ ان کے لیے دروازے کھول لے جاتے تھے۔ احمد، ترمذی اور ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 5593۔ زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ حوض پر میرے پاس آئیں گے تم ان کا لاکھواں حصہ ہو۔ زید بن ارقم سے پوچھا گیا اس روز تم کتنے تھے؟ انہوں نے فرمایا 700 یا 800۔ حدیث نمبر 5594۔ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک حوض ہے، اور اس بات پر باہم فخر کریں گے کہ ان میں سے کسی کے پاس زیادہ پینے والے آتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان سب میں میرے پاس آنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ ترمذی اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 5595۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور روز قیامت وہ میری سفارش فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کر دوں گا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول سفارش کے لیے میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب سے پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا اگر میں پل صراط پر آپ سے ملاقات نہ کروں تو پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا اگر میں میزان کے پاس آپ کو نہ پاؤں پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کے پاس تلاش کرنا کیونکہ میں 3 جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں ہوں گا۔ ترمذی اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 5596۔ ابن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مقام محمود کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر نزول فرمائے گا تو وہ کرسی اپنی تنگی کی وجہ سے اس طرح چرچر کی آواز نکالے گی جس طرح نئی زین چرچر کی آواز نکالتی ہے، حالانکہ وہ اس کرسی زمین و آسمان کے درمیان مسافت کی طرح وسیع ہے۔ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن اور خطروں کے بغیر لائے جاؤ گے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس بنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے خلیل کو لباس بناؤ، آپ کو جنت کی چادروں میں سے 2 سفید چادریں دی جائیں گی۔ پھر ان کے بعد مجھے لباس بنایا جائے گا، پھر میں اللہ کے دائیں طرف ایک جگہ کھڑا ہو جاؤں گا، تمام اگلے پچھلے مجھ پر رشک کریں گے۔ حدیث نمبر 5597۔ مغیر بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت مومنوں کا پل صراط پر یہ 4 نشان ہوگا، رب جی سلامتی عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 5598۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے ان افراد کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 5599۔ اور ابن ماجہ نے جابر سے روایت کیا۔ حدیث نمبر 5600۔ او بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کی طرف سے آنے والا ایک میرے پاس آیا تو اس نے مجھے اختیار دیا کہ آپ اپنی نصف امت جنت میں داخل کر لیں یا شفاعت کا حق لے لیں۔ میں نے شفاعت کا حق اختیار کیا اور وہ اس شخص کے لیے ہے جو اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ حدیث نمبر 5601۔ عبداللہ بن ابی جدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت کے ایک آدمی عثمان کی سفارش پر قبیلہ بنو تمیم سے زیادہ افراد جنت میں جائیں گے۔ حدیث نمبر 5602۔ ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے بعض ایک جماعت کی سفارش کریں گے، ان میں سے بعض قبیلے کی، ان میں سے بعض ایک خاندان کی، اور ان میں سے کوئی کسی آدمی کی سفارش کرے گا تاکہ اسی طرح سفارش کرتے کرتے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 5603۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میری امت سے 4 لاکھ افراد کو بغیر حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے رسول اضافہ فرمایا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اسی طرح آپ نے ان دونوں ہاتھوں سے چلو بنایا، اور ابو بکر نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول ہماری استعداد میں بھی اضافہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس طرح عمر نے فرمایا ابو بکر ہمیں چھوڑ دو۔ ابو بکر نے فرمایا اگر اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرما دے تو تمہارا کیا نقصان ہے؟ عمر نے فرمایا اگر اللہ عز و جل چاہے تو وہ اپنی مخلوق کو ایک چلو کے ذریعے جنت میں داخل فرما دے تو وہ کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر نے ٹھیک کہا۔ حدیث نمبر 5604۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی صف بنائی جائیں گی تو جنت والوں میں سے آدمی ان کے پاس سے گزرے گا تو ان میں سے ایک آدمی کہے گا اے فلاں کیا تم مجھے پہچانتے نہیں؟ میں وہی ہوں جس نے ایک مرتبہ تجھے پانی پلایا تھا۔ اور میں سے کوئی کہے گا میں وہی ہوں جس نے وضو کے لیے پانی دیا تھا، اور اس کے لیے سفارش کرے گا تو وہ اسے جنت میں اپنے ساتھ داخل کرائے گا۔ حدیث نمبر 5605۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جانے والوں میں سے 2 آدمی بہت زور سے ہو بقا کر رہے ہوں گے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا ان دونوں کو نکالا، اور وہ انہیں فرمائے گا تم کس وجہ سے زور زور سے چیخ رہے ہو؟ وہ عرض کریں گے ہم نے یہ اس لیے کیا تھا کہ آپ ہم پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے لیے رحمت یہی ہے کہ تم چلے جاؤ اور تم جہنم میں جہاں تھے اپنے آپ کو وہیں ڈال دو۔ ان میں سے ایک اپنے آپ کو جہنم میں ڈال لے گا اور اللہ کو اس پر
ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دے گا، جبکہ دوسرا کھڑا رہے گا، وہ اپنے آپ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ رب تعالیٰ اس سے پوچھے گا کس چیز نے تجھے اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے سے منع کیا، جیسا کہ تیرے ساتھی نے اپنے آپ کو ڈال لیا۔ عرض کرے گا رب جی میں امید کرتا ہوں کہ تو مجھے وہاں نہیں بھیجے گا جہاں سے تو نے مجھے نکال لیا۔ رب تعالیٰ اسے فرمائے گا تمہارے لیے تمہاری امید کے مطابق عطا کر دیا۔ وہ ان دونوں کو اللہ کی رحمت سے اکٹھے ہی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ نمبر 5606 ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام لوگ آگ پل صراط پر وارد ہوں گے، پھر وہ اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے پار ہوں گے، اور ان میں سب سے پہلے بجلی چمکنے کی مانند گزر جائیں گے، پھر ہوا کی مانند، پھر تیز رفتار گھوڑے کی مانند، پھر سوار پر سواری کی مانند، پھر دوڑنے والے آدمی کی مانند، اور پھر پیدل چلنے والے کی مانند اس پل سے گزریں گے جو کہ جہنم پر نصب ہوگا۔ حدیث نمبر 5607 ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آگے میرا حوض ہے، اس کے دونوں کناروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا جرہ اور ازر درمیان ہے۔ بعض راویوں نے کہا کہ یہ دونوں جربہ اور ازرہ شام کے دو گاؤں ہیں، ان دونوں کے درمیان 3 راتوں کی مسافت ہے۔ ایک روایت میں کہ اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، اور جو کوئی آئے گا اس سے پانی پی لے گا تو پھر اس کے بعد وہ کبھی پیاس محسوس نہیں کرے گا۔ حدیث نمبر 5608 اور 5609 حذیفہ اور ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا تو مومن کھڑے ہوں گے حتیٰ کہ ان کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے ہمارے ابا جان ہمارے لیے جنت کھولنے کی درخواست کریں، اور وہ کہیں گے تمہارے والد کی غلطی ہی نے تو تمہیں جنت سے نکلوایا تھا اور میں اس کے اہل نہیں ہوں، تو میرے بیٹے اللہ کے خلیل ابراہیم کے پاس جاؤ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میں بھی اس کے اہل نہیں ہوں، میں تو بہت پہلے دنیا میں خلیل تھا۔ تو موسیٰ کے پاس جاؤ جس نے سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا، وہ موسیٰ کے پاس آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے میں اس کے اہل نہیں ہوں۔ تم عیسیٰ کے پاس جاؤ جو اللہ کا کلمہ اور اس کی روح ہیں، وہ عیسیٰ بھی کہیں گے کہ میں اس کے اہل نہیں ہوں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، وہ کھڑے ہوں گے اور انہیں اجازت دی جائے گی، امانت اور صلہ رحمی کو بھیجا جائے گا، وہ پل صراط کے دونوں طرف کھڑی ہو جائیں گی، تم میں سے پہلا بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا میرے والدین آپ پر قربانوں بجلی کی طرح گزرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے بجلی نہیں دیکھی؟ وہ آنکھ جھپکنے میں گزرتی ہے اور واپس آ جاتی ہے، پھر ہوا کے چلنے کی طرح، پھر پرندے کی طرح اور تیز چلنے والے آدمیوں کی طرح ان کے اعمال انہیں لے کر چلیں گے، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر کھڑے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے رب جی سلامتی عطا فرما، سلامتی عطا فرما، حتیٰ کہ بندوں کے اعمال عاجز آ جائیں گے، یہاں تک کہ ایک ایسا آدمی آئے گا جو چلنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوگا بلکہ وہ سرین کے بال گھسٹ رہا ہوگا، اور فرمایا پل صراط کے دونوں کناروں پر آنکڑے معلق ہوں گے، وہ اس بات پر مامور ہوں گے کہ جس کے متعلق اسے حکم دیا جائے گا وہ اسے پکڑ لیں گے۔ کچھ لوگ مجروح ہوں گے، نجات پانے والے ہوں گے، اور کچھ جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان ہے، جہنم کی آگ گہرائی 70 سال کی مسافت ہے۔ حدیث نمبر 5610 جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ جہنم سے شفاعت کے ذریعے نکلیں گے گویا وہ تغائیر ہیں۔ ہم نے عرض کیا تغائیر صغاریر ہیں، صغاریر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لکڑیاں ہیں۔ حدیث نمبر 5611 عثمان بن عفان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت 3 قسم کے لوگ سفارش کریں گے، انبیاء، پھر علماء اور پھر شہداء۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہ جو آج کا چیپٹر تھا حوض اور شفاعت کا بیان، یہ کافی لمبا چیپٹر ہے لیکن قیامت کے احوال کے حوالے سے جو بڑا ایک اہم چیپٹر ہے، تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔